ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کی بات کر رہے تھے، ان کی فضائل اور ان کی زندگی کے وہ اہم پہلو جو نہ صرف وہ پہلو ہمارے حکمرانوں کے لیے، رعایا کے لیے، امت کے لیے مشعل راہ ہیں. بات ہو رہی تھی، ہمیں ہمارے اسٹوڈیو کے اندر جوائن کیا جاوید تنویر صاحب نے. سر، آپ جس پلیٹ فارم کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ جو اویئرنیس کا پلیٹ فارم ہے ووٹر فرینڈ کے، اسے کیا اس کا مقصد کیا ہے اور کیا منشور ہے؟ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. پاکستان ووٹر فرنٹ جو ہے یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی آرگنائزیشن ہے. ہمارا مقصد پاکستان کے 13 کروڑ 50 لاکھ ووٹر ہیں جی، ان کو متحد کرنا ہے اور ان کی اجتماعی دانشمندی سے جی پاکستان کو ایماندار، پڑھی لکھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے والی قیادت منتخب کرانے کی ترغیب دینا ہے. جی جی اور اس کے لیے ہم نے جو الیکٹورل سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے جی ان کو بتانا ہے کہ اس پہ عمل کیسے ہونا ہے. تو مقصد ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بالکل ایک قیادت لیس جو ذاتی مفاد میں نہ ڈوبی ہو. اچھے لوگ بھی ہیں ہوں گے لیکن وہ جب پاور میں آئے انہوں نے اپنی پاور مس یوز کیا اور ان کا وہ مقام قوم کی نظروں میں نہیں رہا جو جس یعنی لے کر وہ آگے آئے. تو سب سے پہلے تو میں ان کی ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان کا جو انہوں نے ان کے بیانات اور صاف جو بیان کیے ہیں ماشاءاللہ کیے ہیں، تو مجھے اچانک ہی اپنا ایک کلام یاد آ گیا. اور جب یہ دوسرے بھائی پڑھ رہے تھے جی جی اگر آپ اجازت دیں جی جی ضرور ضرور. سبحان اللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی علی میزان حق، جس کے عدل سے لرزے محل اور تخت بھی. سبحان اللہ. جس کے عدل سے لرزے محل اور تخت بھی، وہ جس کی ضرب میں پوشیدہ تھا نظام نبی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ جس کی ضرب میں پوشیدہ تھا نظام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ تاج کا طالب، نہ مسند کا اسیر. اللہ اکبر. مسند کا اسیر، نہ تاج کا طالب، نہ مسند نہ مسند کا اسیر. علی وہ مرد خدا جس نے سکھایا ہے عدل کبیر. اللہ، کیا بات ہے. علی وہ مرد خدا جس نے سکھایا ہے عدل کبیر. اللہ، فقیری میں سکندر، اللہ، فقیری میں سکندر، حکمرانی میں امین. اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. فقیری میں سکندر، حکمرانی میں امین. یہی ہے اصل قیادت، یہی ہے دستور دین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے. یہی ہے اصل قیادت. سبحان اللہ. یہی ہے دستور دین. سبحان اللہ. یہی میزان کار، یہی ہے فلسفہ دین. سبحان اللہ. یہی میزان کار، یہی ہے فلسفہ دین. بے شک. خدا کی حاکمیت اور بشر صرف امین. اللہ، کیا بات ہے، زبردست. امین ایسے کہ جیسے بخاری صاحب کل ہم ڈسکس کر رہے تھے، اگر ذاتی معاملہ آ جائے تو چراغ ایک بند کر کے ذاتی چراغ جلا کے پھر کہا کیا بات ہے. کہ فرمائیے کیا بات کر رہی ہے. سبحان میرے دل اللہ. میں حضرت علی کا یہ اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا. ناظرین، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نثار چرسی تکہ سے لالا جمشید خان نے. وہ یہاں پر سیٹ پر موجود ہیں، آپ سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر. آپ آئے ہیں ساتھ اتنا مزے کا، اتنا بڑا سا پیزا بھی لے کر آئے. اور اسکرین پہ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا. سحری کا ٹائم ہے اور یہاں پہ جو سحری ہم کرنے لگے ہیں وہ لالا جمشید خان کے پیزے سے کرنے لگے ہیں. تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو اب مجھے بتائیے گا جو آپ کا سفر رہا 2018 سے آپ نے شروع کیا، کیا اپس اینڈ ڈاؤن آئے، کس طریقے سے آپ کا بزنس آج ہر جگہ جو ہے وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا نام، آپ کے ریسٹورنٹ کا نام، وہاں پہ ہر کوئی تعریف کر کے جا رہا ہوتا ہے آپ کی. الحمدللہ. جو ہم پہلے پشاور میں تھے 2018 میں تھوڑا بزنس ہمارا تھوڑا نقصان ہوا. جو یار دوست کا سب کو پتا ہے. بہت کھانے میں مشہور ہے. جو پشاور والا ہمارا انکل ہے اس کے ساتھ مشورہ کیا ہم آ گئے لاہور میں. جب برانچ کو ہم نے دیکھا لاہوری کھانے میں مشہور ہے. ہم نے 2 حال تیار تو رینٹ پہ لیا تھا.
اس کے بعد ہمارا کاروبار دن بدن ترقی اور دو اور حال ہو گیا، سامنے ہو گیا، اللہ نے محبت بھی دیا، کہاں بھی دیا، الحمدللہ دن بدن ہمارا بزنس اچھا ہوا۔ اس کا خاص ایک راز ہے، جتنا لوگ بزنس اگر ابھی شروع کرتے ہیں، اگر کرنے جس کا بزنس نہیں چلے، یہ سارا میں یہ اللہ کے ساتھ پہلے تجارت کرے اور اس کے بعد امی کا دعا لے لیں۔ میں آپ کو بولوں گا، میں نے تجربہ کیا، اگر امام کعبہ بھی آ جائے، اگر تمہیں امی کا دعا نہیں ہوگا اس وقت اس زمانے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل گارنٹی کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ہم نے دیکھا، کاروبار میں دیکھا، سختی آیا، نقصان ہو گیا، ہر چیز ہر لمحہ کی زندگی میں آیا۔ جس بندے کے ساتھ امی کا دعا ہوگا وہ پورا، جو میرے یار دوست میرا بہت زیادہ ہے الحمدللہ، جو اتنا تعلق ہے، لالا کچھ بھی نہیں ہے، جو میرا اللہ نے مجھے اتنا عزت دے دیا، جو میرا یہ کہ کس کے ساتھ میں ملتا ہوں، کس کے ساتھ مجھے کون سے ٹی وی بلاتے ہیں، کس آپ لوگوں نے اتنا عزت دیا، سارا میرا امی کا دعا ہے۔ اگر یہ لالا چھوٹا سا نمک منڈی کا مشہور لالا جمشید تک کڑھائی میں تکے میں، ابھی لاہور میں لالا کے جدھر جاتے ہیں، جس مال میں جاتے ہیں، لوگ کوئی پکچر لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، سارا امی کا دعا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اویس کا سنا ہوگا، کیونکہ اس وقت امیر المومنین کو بولتے ہیں کہ میرے باپ جا آپ لوگوں نے اویس کا آپ کا حق میں دعا کرے۔ اس زمانے کا امیر المومنین تو ابھی تو کچھ اس وقت کا زمانہ، امیر المومنین کو بولتے کہ جاؤ اویس کا دعا لے لو، کیا تو امی کا خدمت کیا، کیا بات ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ جس نے بھی بزنس شروع کرنا ہے، کوئی بھی کام اپنی ماں باپ کی دعا امی لے کو کر آئے تھے۔ کچھ نہیں، صبح جب اٹھتے ہو سلام دے دو، جب بازار سے جاتے ہو، اب یہ جو امیر اللہ اس کو دے دے، 100 روپے کا چادر لے لو، 100 روپے کا فروٹ لے لو، ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے فیملی کے لیے کرتے ہے، وہ ایک پیکٹ آپ نے ایک امرود ایک کھلا الگ امی کہ امی یہ تمہارا الگ ہے، اسی بات میں امی خوش ہو جاتے۔ میں نے آپ کو بولا، میں نے چھوٹے سے 2018 میں چھوٹے سے کاروبار سے شروع کیا، ابھی الحمدللہ جو لاہور میں لالا جمشید کا نام ہے، اللہ کا کرم ہے، بس وہ امی کا دعا سے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ یہاں پہ حسینی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، ہم چاہتے ہیں کہ خوبصورت سا کلام جو ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے آپ جو ہے وہ سنائیں، اور سنانے کیا لگیں یہ بھی بتا دیجیے گا۔ کلام ہے، واسطہ ہی ہے، دامن بھرنے کی دعا ہے، اور صدقہ ہے حسین، مولا حسین اور حسن کا، تو ملاحظہ فرمائیے گا، اجازت ہے۔ دامن بھرو دامن، چوری ہے دکھی تن من، یا مصطفیٰ آنسوؤں کی لائی کجرے بنا کے مالن مالن، دامن بھرو دامن، چور ہے دکھی تن من، مدنی سوریاں نینا بہتی ہیں، مکھڑا دکھا دو تیرے پیارے کہتے ہیں، مدنی سوریاں نینا بہتے ہیں، مکھڑا دکھا دو تیرے پیاسے کہتے ہیں، دو مرادیں ہمیں غم کے مارے کہیں، واسطہ اے حسین و حسن، دامن بھرو دامن، چور ہے دکھی تن من، عاشق بلال جیسا دیکھا نہ سنا، جن کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، عاشق بلال جیسا دیکھا نہ سنا، جن کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، کوڑے کھاتے گئے، نام لیتے
नाम लेते गए राह जलता सारा बदन, दामन भरो दामन, चूर है दुखी तन मन। मेराज की रात आई प्यारी है, उम्मत नबी की गई बख्शी सारी है। मेराज की रात आई प्यारी है, उम्मत नबी की गई बख्शी सारी है। मुस्तफा के लिए सारे पर्दे उठे, हुआ रब का नबी से मिलन। दामन भरो दामन, चूर है दुखी तन मन। बड़े अच्छे अल्फाज थे। बुखारी साहब आपकी तरफ आएंगे। जी बुखारी साहब, जो आज का दिन है, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसके हवाले से जैसे ऑफ सेट भी आप बता रहे थे, तो हम चाहते हैं कि वो अपने नाजरीन को भी बताएं। अल्लाह अकबर। ये चूँकि आज बहुत बड़ा तारीख़ इस्लाम का बहुत बड़ा ये दिन है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने वसी को, जानशीन को, अपने ब्रादर को, अपने दामाद को, और जानशीन इस एतबार से कि जब हिजरत का हुक्म हुआ, आप देखिए दावत दुलशीर में जो पहले इस्लाम की दावत थी, जब अल्लाह ने हुक्म दिया, आप साहब में हमारे दुआब साहब माशाल्लाह, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने क़राबतदारों को डराइए। या रसूलल्लाह, पहले अपने कबीले में तबलीग शुरू कीजिए। लाला जी, तो इस हुक्म कुरानी के बाद, हुक्म रहमानी के बाद सबसे पहला जो जलसा अपने घर में तौहीद का किया, वो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने किया। आपने अपने घर में पहला जलसा रखा, बनी हाशिम को बुलाया, औलाद अब्दुल मुत्तलिब को जमा किया, जिसमें अबू लहब भी था, सभी थे, हजूर के सारे चचा थे, जनाब हमदा थे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में। और 3 दिन ये जलसा रहा जी जी। और 3 दिन हजूर अलैहिस्सलाम खिताब करते रहे। आपकी फूफियाँ भी थी, इसमें मौला अली बच्चे थे, सबसे छोटे थे, तो जिसमें उन्होंने आपकी दावत पे सबसे पहले लब्बैक कहा या रसूलल्लाह, अगरचे मेरी उम्र थोड़ी है, लेकिन मैं जिंदगी भर आपका हल्फ उठाता हूँ, आपको जानसारी का, आप पे ईमान लाने का। और इसलिए तब से ये बनी हाशिम से ये तबलीग शुरू हुई। उसी में गुस्ताखी की थी अबू लहब ने, तो तब नबी रहमत तो खामोश रहे गालियों के जवाब में, तो खुदा से खामोशी नहीं रहा गया। तब मा अगनान हु मालो हु मा कसब, ये अल्लाह ने सूरत नाज़िल कर दी। और उसकी बीवी जो हर वक्त सैयदा खुदीजातुल कुबरा को इज़ा पहुंचाती थी, वमरातुल हतब फी जीदे अबलुम मिन मसद, ये उसका भी खुदा ने क़यामत तक उनकी ऐसी अजूब बयान की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब के जगह पे जवाब दिया। तो ये वहां पे उन्होंने दावत दुलशीर से लेकर शब अबी तालिब में कैद होने तक, उस जेल तक, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, सैयदा खुदीजा, मौला अली, ये बनु हाशिम का सारा घराना अरब ने बाइकआउट कर दिया था। तो पूरे बाइकआउट में वहां रहे। और उसके बाद जब शब हिजरत हुई तो रसूलुल्लाह ने जान की उन पे हमला होना था, अरब के 40 कबीलों के जवान तो कहा अली मेरे बिस्तर पे सो, मेरे जान से, तो आप बिस्तर पे सो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को लेके गार में जाके चले गए। तो सुबह 40 नौजवान नंगी तलवारों के साथ आए और अली को देख के सहमददा हो गए। और क्या कहा, मेरी अमानतें देखिए, जान के दुश्मन है, जान के दुश्मन है पूरे कुरैश, पूरा अरब, लेकिन अमानतें बैंक नहीं थे उस वक्त, अमानतें मोहम्मद रसूलुल्लाह के बैंक में रखी है, सरकार का बैंक, सदाकत और अमानत का बैंक, वहां पे अमानतें हैं। और सुबह अली इब्न अबी तालिब अपने हबीब की, अपने रसूल की, अपने रहनुमा की अमानतें
ایک ایک کافر کو واپس کر کے پھر بنی ہاشم کی خواتین کو لے کے نکلے, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی روکنے کی, اور پھر آپ قباء میں حضور ٹھہرے رہے, وہاں پہنچے. پھر اس کے بعد بدر ہے, اس کے بعد احد ہے, اس کے بعد خندق ہے, اس کے بعد خیبر ہے. ہر جگہ پہ مولا علی نے اطاعت رسول میں زندگی گزاری. اس کے بعد حدیبیہ کا میدان ہے, پھر فتح مکہ ہے. تو خیبر سے لے کے فتح مکہ تک جو وہ پیغمبر نے کبھی علی کو کعبے میں جب پیدا ہوئے تو ہاتھوں پہ اٹھایا, اور فتح مکہ پہ علی کو کندھوں پہ اٹھایا کہ یہ بت سارے جو اونچے ہیں یہ تم توڑ دو. اصل تو یہ ہے کہ مولا علی ہوں اللہ ہو یا مولا علی کے ماننے والے ہوں. اطاعت اللہ و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, اطاعت رسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ ہے نبی کی اطاعت میں. جس طرح علی علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے, ایک لمحہ بھی غزوہ تبوک پہ جب سرکار گئے ہیں, ایک ہی غزوہ ہے جس میں مولا علی نہیں گئے, ہر جگہ پہ گئے. ایک مجاہد, کوئی سارے مرد چلے گئے مدینے کے, اور آپ سے کہا گیا اور آپ رونے لگے, یا رسول اللہ مجھے مرد میدان ہو, فتح خیبر ہو, اور مجھے آپ یہ عورتوں اور بچوں پہ خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں, مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جانشینی آپ کو ملی وہاں پہ بستر رسول میں شب ہجرت, جانشینی آپ کو مل رہی ہے یہ مدینہ پاک میں اپنی جگہ پر. تو آپ نے فرمایا دل جوئی کے لیے, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی, میں تاج و تخت ختم نبوت کا تاجدار ہوں, میرے پاس نبی کوئی نہیں, لیکن نسبت تیری وہی ہے مجھ سے جو موسیٰ کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کی تھی. تم میں خوش نہیں ہو کہ میرے بستر پہ لیٹو, تم میرے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیے اس پہ آپ خوش ہو گئے کہ حضور کی جانشینی ہے, حضور کی مجھے سعادت مل رہی ہے آپ کے نائب بننے کی. تو یہ وہ مواخات ہے. تو چاروں مرتبہ بھائی چارے میں علی کو اپنا بھائی قرار دیا. یہ دیکھیے عرش پہ جب بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا لخت جگر رسول بذات رسول ام ابیہا, جب ان کی شادی کا, عرب کے بہت بڑے لوگوں نے آپ کے رشتے کی خواستگاری کی, حضور سر جھکا لیتے تھے گویا وحی الہی کا انتظار کرتے ہیں. تو جبرائیل امین آتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ کا پیغام ہے, میں نے علی اور فاطمہ کا عقد آسمان پر کر دیا, اب زمین پہ تم بھی یہ کر. یہ سعادت کسی کو مل جائے کہ اس کا عقد آسمانوں میں ہو, اور جبرائیل امین جو ہے نا وہ وہاں پہ خطبہ نکاح پڑھے, اور یہاں پہ زمین پر جو ہے وہ ان کا عرض پہ نکاح جو ہے نا محمد رسول اللہ کی اجازت سے ہو. تو یہ وہ شانیں, وہ عزتیں, وہ رفتیں جو آج کے دن میں یہ حضور علیہ السلام نے ان کی قربت کے اعتبار سے کسی کو یہ قربت نصیب نہیں ہے. یاد رکھیے جو مولا علی کو. کیا بات ہے, زبردست, بہت ہی اچھا. سر آپ نے ماشاءاللہ کلام اس میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی خلافت کی بات کی, آپ کے عدل کی بات کی, آپ کے امین ہونے کی بات کی ہے. تو جو آپ کی یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو پارٹی ہے, 13 کروڑ ووٹرز کی آپ ترجمانی اور ان کو شعور دینے کی جو بات کر رہے ہیں, تو یقینی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی سے آپ نے, آپ کے دور خلافت سے آپ نے کچھ اقتصابات تو لیے ہوں گے, ریفلیکشن. جی بالکل, خلفائے راشدین جی ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, ان کے عدل کے معاملات ہوں, ان کے امت کو اکٹھا کرنے کے معاملات ہوں, ہم نے قدم قدم سے ادھر سے ہی رہنمائی لی ہے. جی, اور اسی رہنمائی کی توفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نظام انتخاب دیا ہے کہ آپ اپنے اپنے قومی اسمبلی کے حلقوں کے اندر, کیونکہ ہمارے تو یہ حلقے ہی اب بنے ہوئے ہیں اس آئین کے مطابق, جی جی, تو اپنے اپنے قومی اسمبلی کے حلقوں کے اندر ایسے لوگ, ایسے اللہ کے نیک بندے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام جو ہمارے جلیل القدر صحابہ ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں, ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے. ہمارا مقصد طریقہ کار فائنڈ, سلیکٹ اینڈ الیکٹ ہے. جی جی, ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو فالو کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حکم دیتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں کہ جس شخص نے مسلمانوں کی جس شخص کے سپرد کوئی مسلمانوں کی ذمہ داری ڈالی جائے اور اس نے مسلمانوں کا کوئی عہدہ
کسی کو محض تعلق اور دوستی یا مفاد کی خاطر دے اللہ دیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل، حتیٰ کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ سر یہ آج کے حضور- دور میں تو عہدے اور یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، ذمہ داریاں، یہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہی۔ ہماری ہر بات میں قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ سبحان اگر ہم اللہ۔ امت کو متحد کرنے کی بات کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت آل عمران کی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں فرقوں میں نہ نہ پڑھو۔ پڑھو۔ جی جی پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ الانعام کے اندر، اور یہ جو تفرقے ڈال رہے ہیں امت کے لیے اندر، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جی جی نہ ہمیں کسی کو پن پوائنٹ کرنا ہے، سارے ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن سمجھانے کی خاطر میں ایک آیت بیان کروں گا قرآن عظیم کی، جی جی جس کے اندر سورہ الانعام کی وہ آیت نمبر 159 ہے، جی جس میں اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے نبی، جس نے دین ٹکڑے ٹکڑے کیا اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، ہمارے ان علماء کو، ہمارے ان بھائیوں کو، ہمارے ان میں کوئی بھی معاشرے کا وہ شخص ان جو- رہنماؤں جی کو جو بھی امت کو گائیڈ کرنے کے لیے گھر سے نکلا جی، جی، ہوا ہے، ذرا سوچے تو صحیح کہ جس شخص کا تعلق رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اللہ استغفر اللہ۔ لہذا ہمیں امت کو متحد کرنا ہے، ہمیں اپنی میمے کو مٹانا ہے، ہمیں ان کا نقطہ نگاہ بھی سننا ہے، جی جی ہمیں اس کا نقطہ نگاہ بھی سننا ہے، ہم نے ایک ایسا شورائی نظام پیدا کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ بالکل، وسلم بہت کے وقت اچھا میں ہے۔ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ سبحان علیہ اللہ۔ وسلم سورہ شورا کے مطابق وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، سبحان اللہ۔ تو وہ مشاورت کرتے تھے آپس میں، پھر پتہ نہیں کدھر سے کون سے علماء نے کہہ دیا جی مشاورت کریں لیکن یہ تو اہل الرائے کا کام ہے۔ میں سورہ آل عمران کی آیت 159 کا بھی یہاں پہ حوالہ دے دیتا ہوں، جی جی کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں، اے نبی ان سے مشاورت کیا کرو، ان سے سختی سے پیش نہیں آؤ ورنہ یہ بھاگ جائیں گے۔ وہاں کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرو، حضرت عمر عثمان فاروق سے، رضی اللہ، حضرت عمر فاروق سے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے۔ وہاں پہ جو نیا مسلمان ہو کے کلمہ گو بدو کھڑا تھا نا، اس کے لیے بھی یہ حکم تھا، سبحان اللہ سبحان ہر اللہ ایک کی رائے مقدم ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ کوئی عقل کے اندھا نہیں ہوتا، ہاں کوئی مفلوق الحال ہو، کوئی مطلب جی جی حواس باختہ آدمی نہ ہو، اس کی بات تو نہیں ہے، لیکن ہر شخص اتنی عقل ضرور رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ تو ہم سب کو پتا ہوتا ہے یہ اچھی چیز ہے یہ بری، اب ہمارا ضمیر دیکھیں ہمیں کس طرح سے اجازت دیتا ہے، وہ تو بہت ضروری ہے۔ ضمیر دیکھیں، یہ ضمیر کا تعلق جو ہوتا ہے نا ہماری اس علم سے ہوتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے عطا کیا۔ قرآن ہمارا ضمیر، ہمارا شعور ہی بیدار کرتا ہے کہ بھئی اللہ کو پہچانو۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی سائنسی آلہ نہیں ہے، آپ نے اپنے اندر جھانکنا، اللہ تو آپ کی شارع کے قریب ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تو آپ کے اتنے قریب ہے، اتنا آپ سے پیار کرتا ہے کہ 70 ماؤں کا پیار پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے اللہ کو ہوا بنا دیا۔ میں ایک چھوٹا سا یہ جنت دوزخ جنت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تکرار کی ہے، یہ لوگ وہ اس لیے کہ اس نے طے کر دیا سسٹم قیامت تک، کہ فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میرے انعام و اکرام کے مستحق ہوں گے، اور یہ لوگ میرے عطاب کے لیے عطاب کے لیے تیار رہے۔ کہ جس نے وہ ہے کیا، اللہ نے جو کہا یہ کرنا ہے انہوں نے وہ کیا، جو اللہ نے منع کر دیا اس سے وہ منع ہو گئے، جو منع نہیں ہوا اس کے لیے دوزخ بن گئی، جو منع ہو گیا اس کے لیے انعام و اکرام جنت بن گئی۔ اور ہمیں اس سے بھی بڑھ کر اپنے رب سے یہ تو ہونا چاہیے
کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلی دیوانہ وار، ایک ہاتھ میں انہیں بڑی سی آگ کی مشعل رکھی ہوئی، آگ جل رہی ہے اس میں، ایک ہاتھ میں انہوں نے پانی پکڑا ہوا. تو لوگوں نے پوچھا مائی صاحبہ آج کدھر جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں پانی پکڑا ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا میں یہ آگ اس جنت کو لگانے کے لیے جا رہی ہوں جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ، اور یہ میں جہنم کو پانی سے بجھانے جا رہی ہوں جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ وہ پیغام ہے کہ ہمیں امت کو بتانا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو سکھانا ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہے تو محبت پاکستان بے شک ایسے ہی ہے، بالکل عشق محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی محبت. اللہ سبحان اللہ. مولا علی کا ایک خطبہ ہے، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. مولا کا خطبہ ہے کہ یار بار الہ، نہج البلاغہ میں آپ پڑھیے، میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہے عبادت ہے، تو عبادت کے لائق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لالا سحری کا ٹائم ہے. جی جی، ہمارا جو مشن ہے، جی جی، ہم کسی اقتدار کے لیے نہیں، ہم کسی شہرت کے لیے نہیں، ہم کسی دولت کے لیے نہیں، ہم کسی عہدے کے لیے نہیں، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں سب کو، جو بھی ہر ایک کو، پاکستان کے ووٹر کو، اور دعوت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے متحد ہو، اور پھر ہم اپنے لیے آئندہ انتخابات میں ہم طریقہ بتائیں گے کہ کیسے اپنے لیے ہم خلفائے راشدین کے غلام منتخب کرا سکتے ہیں. اللہ اللہ. اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے گلی محلوں، ہمارے بازاروں، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے عزیز و اقارب میں ایک سے ایک بڑھ کر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کی تقلید کر سکتے ہیں. ہم بھول گئے، بھٹک گئے، ہم ان لوگوں کو بالکل صحیح کہا. یہاں پہ نچا رہے ہیں جن لوگوں کے کوئی نہ کوئی کردار ہے، نہ کوئی ان کا، بس پیسے کے زور پر انہوں نے شہرت حاصل کر لی. آپ کے معذرت کے ساتھ جو ہمارے نشریاتی ادارے ہیں یہ بھی ان کے پیچھے اس طرح گھوم رہے ہیں کہ جی انہوں نے جناب اب گھر سے باہر قدم رکھ لیا، اب گاڑی میں قدم رکھ لیا. کیا اس طرح قوم کی تربیت ہوگی؟ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جو ویژن آپ لے کر آئے ہیں وہ ہم سب کو سمجھ آ گیا، اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کنٹریبیوٹ سارے کریں گے، سب آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے. جی لالا جمشید آپ بتائیے گا. لالا جی آپ نے تو اسٹوڈیو میں سحر کا وقت ہے اور سحری بھی قریب قریب ہے، اور آپ نے اسٹوڈیو کے اندر یہ کیا نئی چیز ایک لے آئے ہیں؟ ہماری یہ کوشش ہے کہ لاہوریوں کے لیے ہر چیز نیا نیا چیز لے کر آئے. جی شروع میں تو ہم نے سالم بکرا لے کر آیا، لاہوریوں نے پورے 3 سال 4 سال ہر روزانہ 20-30 سالم بکرا. اس کے بعد تقریباً سال ہو گیا ہم نے 1 میٹر پیزا شروع کیا پورے لاہور میں. آپ لوگ یہ دیکھ رہے پورے 1 میٹر پیزا ایک فیملی کے لیے، پورا 1 میٹر پیزا فیملی یار دوستوں کے ساتھ. ہم نے اسپیشلی رمضان میں آفر بھی لگایا. ٹھیک ہے، پیٹرول مہنگا ہوگا ہم لوگوں کو بولتے کہ جو جتنا پیٹرول مہنگا ہوگا وہ ہم سے آ جائے پیسہ. پورے 1 میٹر پیزا 3,500 روپے میں ہم دے رہے ہیں. 5,000 تھے 3,500 روپے میں بالکل. ماشاءاللہ یہ بڑا ایک پورا رمضان میں آفر ہے. اس کے بعد بھی ہم نے جب تک پیٹرول مہنگا ہوگا ہم نے لوگوں کو بولتے ہم نے کہ آپ لوگ بالکل اسپیشل آپ لوگ. جی جی ہاں سحری کا ٹائم ہے. اس میں اتنے زیادہ برانڈ ہیں لالا، برانڈ ہیں پہلے سے اتنے زیادہ برانڈ ہے پیزا کے حوالے سے. تو آپ کا نام تکا کے حوالے سے، باربیکیو کے حوالے سے، بکرا کے حوالے سے بڑا آلریڈی ہے. لوگ آپ کے کھانے کے فین ہیں، دیوانے ہیں، اور آپ کو پتا لاہوریوں کا تو ایک ہی زندگی کا جو ہے نا مقصد ہے کہ کھانا ہے اور سو جانا ہے. تو ٹرانسمیشن میں بھی آنا ہے، ٹرانسمیشن میں بھی آنا ہے. تو یہ اس میں آپ نے کیا خاص ایسی چیز ہم نے بالکل ڈیفرنٹ پیزا بنا دیا. برانڈ الحمدللہ لاہور میں بہت سارا برانڈ ہے. یہ سائز میں ہی سائز میں بھی ہے، ڈفرینس بھی ہے، ہر چیز میں ہم نے ہمارا ڈفرینس ہے. کیونکہ جب زہیب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پیزا کی شکل بالکل راؤنڈ شیپ ہوتی ہے، یہ بالکل سے چین شیپ ہے. کہ ہمارا ہوم ڈیلیوری رات 4 بجے تک شہری تک، ابھی شہری 3 ساڑھے 3 4 بجے تک ہمارا ہوم ڈیلیوری شاہدرہ، واگا بارڈر، قصور تک، باریہ ٹاؤن تک ہوم ڈیلیوری ہمارا جا رہا ہے الحمدللہ. تو آپ کی اسپیشلٹی میں یہ جو پیزا ہے ان دنوں؟ جی اس میں ہم نے جو لوگ مٹن نہیں کھاتے، باربیکیو نہیں کھاتے، اس کے لیے ہم نے اسپیشل آفر. اور دوسری بات یہ کہ اس کا سوال بہت میں ابھی
ہم نے جو ہمارا اسپیشل پیزا ہے ملائی بوٹی والا پیزا، اس کا چکن پہلا ملائی بوٹی ہم گرل کرتے ہیں، اچھا باربیکیو کر کے اس کے بعد ہم نے اس پہ لگانا ہے، یہ فرق ہے ہمارا. اس میں یہ ہے کہ آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، آپ کا اسٹمک بھی اچھا ہاں رہتا ہے. بالکل، ایک تو ہمارے 1 میٹر ہے کسی اور کے پاس نہیں، اور دوسرے کہ سب لوگ چکن کو ہم گرل کر کے باربیکیو کر کے اس کو لگا. اللہ شروع میں تو ٹھیک ہے کہ جب کم آرڈرز ہوں گے تو پھر آپ گرل بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، اور جب یہ بلک میں آرڈرز ہوں گے، زیادہ تعداد میں ہوں گے، تو پھر بھی یہی معیار رہے گا برقرار. اب ہم نے شروع میں جو برانڈ ہے نا وہ شروع میں بہت تیز اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے جی کسٹمر کے، ایک دم اس نے پیزا ہمارا شروع میں، ابھی تھوڑا سا رمضان میں شروع ہے، رمضان میں پیزا ہمارا شروع ہے، جو رمضان سے پہلے جو رائڈر لوگ 2 گھنٹے بعد لوگوں کا باری آتا تھا ان ڈیلیوری پہ. اتنا رش ہوتا تھا. ہاں ہمارا کہ جب میں نے شروع کیا پیزا ایک دم اٹیک کیا، پورا لاہوریوں نے 1 میٹر کی پیزا اوپر اٹیک کیا، جب مہمان حملہ کر دیا، جس طرح سالم بکری کے اوپر ہمارے اوپر اٹیک کیا، ایک دم اس کے اوپر اٹیک کر دیا. بخاری صاحب آپ نے جب آنا ہے 2 گھنٹے پہلے مجھے کال کرنی ہے، میں 2 گھنٹے پہلے آرڈر دوں گا آپ کو انشاءاللہ. تو آپ کی آمد اور پیزا کی آمد پھر ایک ساتھ ہو جائے گی، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. گھنٹے میں بھی آ سکتا ہے نا. لالا جو ہے نا وہ کسی کو فیور نہیں دیتا ہے. اچھا بخاری صاحب دوبارہ سے ٹاپک پہ آؤں گی کیونکہ آج کا ٹاپک ہے اور سحری کا ٹائم بھی جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، تھوڑی دیر تک وہ جو ہے پروگرام اختتام کی جانب ہوگا. تو میں چاہوں گی کہ جو آج کا دن تھا، آج کی جو گھڑیاں جس طرح سے گزرتی گئی، وہ کیا سچویشن تھی، وہ جو پورا واقعہ تھا وہ بیان کیجیے گا. میں عرض کروں کہ آج غم کا دن ہے، قیامت کا دن ہے. وسیع مصطفیٰ جب آپ کو ضربت لگی اور آپ نے کامیابی کا نعرہ لگایا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، تو ایک فدا مسجد کوفہ کے شہر میں، مسجد کوفہ میں بلند ہوئی. جبرائیل امین کی فنادا جبرائیل بین الارض والسماء، زمین و آسمان کے درمیان، تحمد تحدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ارکان کو ڈھا دیا گیا. اللہ قتلا ابن ام مصطفیٰ، قتبہ علی، قتلا علی مرتضیٰ، قتلا وسیع مصطفیٰ، قتلہ اشکل اشکیا، کہ اس شخص نے قتل کیا جس نے ناکہ سالے کی طرح سابقہ امتوں نے اور اس امت میں مولا علی کو حضور نے معجزہ خدا قرار دیا. اللہ نے کبھی بھی رسول اللہ نے خدا کا معجزہ تھی ناقۃ اللہ، اس کے ساتھ تشبیہ دی. معجزہ اس امت کا معجزہ علی مرتضیٰ، ان کی شہادت بھی معجزہ ہے. کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے علی انت مسیح عیسیٰ، عیسیٰ کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک اسے خدا کا بیٹا بنانے والا اور ایک یہود انہیں ان کے مقام سے گرانے والا. تجھے بھی لوگ کوئی خارجی ہوں گے، وہ تیری نفرت میں جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو تیری غلب کریں گے جیسے نصیری خدا مانتے ہیں وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے. تو میدان عدل ہے، تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے. کبھی موسیٰ اور ہارون کی صفت، کبھی اپنے ساتھ بھائی قرار دینا. تو جس ہستی کی 4 انبیاء کے ساتھ نسبت ہو، موسیٰ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو، صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو، محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو، اس ہستی کی کیا آپ شمار کریں گے. جب لے کے آ رہے تھے نا حافظ صاحب، ایک جملہ سنیے، اللہ اکبر. جب آپ کے بیٹے آپ کو حسن حسین محمد انفیہ جناب عباس علمدار اٹھا کے لے کے آ رہے تھے تو سورج تھوڑا سا طلوع ہو رہا تھا، صبح کی نماز تھی نا، تو ایک مرتبہ سورج سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے سورج تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور علی نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا. اس اعتبار سے جب گھر میں آ گئے، شہادت کا دن ہے، تھوڑا میں آپ کو وہ واقعات بتا دوں. جب گھر میں تشریف لائے اور آپ کو بچھایا گیا تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ مجھے میری نماز کی جگہ پہ لٹا دیں، میں اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں جاؤں گا جہاں میں گھر میں، مسجد کوفہ میں چھوٹا سا گھر ہے، عرب و عجم کے بادشاہ کا ان کا گھر ہے، وہاں پہ جائے نماز میں آپ کو لٹا دیا گیا. اور ساری کائنات ان کے لیے. اللہ وہ چھوٹا سا گھر آج بھی آپ دیکھ سکتے اسی حالت میں ہے، جو زمین و آسمان کے یا علی ان تقسیم النار والجنہ، تو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے. اور کوئی شخص پل سے نہیں گزر سکے گا صراط سے جب تک کہ اس کے ہاتھ میں مولا علی کے ہاتھ کا پروانہ نہ ہو. یہ اتنی شان کا مالک. امام حسن رونے لگے کہ میرے باپ، آج ان کے
बड़े बेटे थे अबुल हसन, आप ही की कुन्नियत थी, आप उनके नाम पे रोने लगे। कहा बेटा हसन सब्र करो, सब्र करो, सब किसी ने यहाँ नहीं रहना। इमाम हुसैन रोए, उनको सब्र का तलाशा दिया। जनाब अब्बास को, मोहम्मद हनफिया को, 18 बेटों को सब्र की तलकीन की, इस्तकामत का पहाड़ बने रहे। लेकिन जब सारे सहाबा रुखसत हो गए और ये कहा कि आप जो मेरे असहाब से साथ आ रहे थे, इनको बेटा हसन इनको मना कर दें कि अब घर में मैं आ गया हूँ और मेरी बेटियां भी आएंगी, रोएंगी तो ये उनकी आवाज़ें के कानों में पड़ेंगी। लिहाजा असहाब वहाँ से दुआ दे के रुखसत हुए, गिरिया कर रहे थे। पूरा कूफा एक क़यामत का समा था, आसमान सुर्ख था कि शेर खुदा बारगाह जख्मी कर दिए गए। तो जब सबको बेटों को सब्र की तलकीन की, इस्तकामत के साथ दुनिया की नापायदारी का इल्म किया, तकवा का कुरान से जुड़े रहने की वसीयत फरमाई, जब ये सब लोग चले गए तो दोनों बेटियां आई, बीबी ज़ैनब आलिया सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे कुलसूम। जब बेटियां आई तो बेटियों का एक अंदाज होता है बाप के साथ, आप तो बाप की खिदमत कर रहे हैं। बेटियां दारो कुतार रोने लगी और जब बेटियों को रोते देखा और बाबा के साथ चिमट गई तो खुद भी वो इस्तकामत का पहाड़, वो जाहो जलाल अजमत, वो शेर खुदा अपने ज़ब्त पे काबू नहीं रख सके। बेटियों को रोता देख के खुद भी रोने लगे और रो के कहा कि ज़ैनब बेटा सब। और हैरत इस बात की है, आज हम कहते हैं या अली आपकी बादशाही है, कूफे में आप खलीफा राशिद हैं, चिड़िया पर नहीं मार रही, आपकी बेटियां रोती हैं तो आप रोने लगते हैं। वो वक्त क्या होगा, ये रसूल की नवासियां, खदीजतुल कुबरा की नवासियां, ये फातिमा ज़हरा की बेटियां, ये आपकी बेटियां, ये हसन हुसैन की बहनें आज बैन कर रही हैं। आज आपका दिल इनको रोते हुए देख के आप खुद भी रोने लग गए। या अली यही कूफा होगा जब करबला के बाद आपकी बेटियां कैद होकर इसी शहर से गुजरेगी जिसकी वो शहजादियां हैं, और 14 मील का सफर करा के जब यजीद जैसे मलून शराबी के दरबार में पेश करेंगी हजूम में, उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। उस वक्त इनके नाना की मोहम्मद रसूलुल्लाह की रोजा पाक में क्या कैफियत होगी जब ये बीबियां, ये मुखद्दरात इस्मत, ये आयात कुरानी, ये नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के गोद में खेलने वाली शहजादियां जब शराबे दरबारी उसके शराबी के दरबार में पेश होगी और हजूम इन्हें पत्थर मार रहा होगा, तो तब आप नजफ में और मोहम्मद रसूलुल्लाह रोज़ा अक़दस में क्या सोचेंगे कि उम्मत ने क्या किया मेरे दामाद के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरी बेटियों के साथ, मेरी नवासियों के साथ, आयात कुरानी के साथ। तहद्दमत अरकानुल हुदा वल्लाह, अल्लाह की कसम आए दीन के अरकान को ढा दिया गया। अली इब्न अबी तालिब मिंबरे सलोनी की बुलबुल मिंबरे सलोनी को खामोश कर दिया गया। आज अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल बुखारी साहब, जो आपने एंड पे जो पूरा आज के दिन के हवाले से बताया वो बहुत ही हमें अच्छा लगा, बड़ा अच्छा ब्रीफ यहाँ पे किया। प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की जानिब है। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमशेद लाल आपका बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन यहाँ पर ज़ुहैब और मुझे इजाज़त दीजिएगा और लास्ट पे आप सुनेंगे कलाम, और रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है। और ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और ना है, ना है, ना है,
فاطمہ کے بعد نہ فاطمہ سیما ہے، کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایسے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر، ایسے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر، ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد، ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہ عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد، پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور دربار شام میں کہا زینب یزید، دربار شام میں کہا زینب یزید، ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے
ہم تو